نیشنل اسمبلی میں احسن اقبال نے سب کے سامنے شہباز شریف پر زبردست وار کیا۔ الزامات، طعنے اور گرم جملے، سب کچھ ایک ہی اسپیچ میں۔ آخر پی ایم ایل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اس ملک کو آگے چلانے کا راستہ پاکستان میں آئین کی سربلندی میں ہے، اور پاکستان میں آئین کی سربلندی اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کا انحصار اس ایوان کے اندر موجودہ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ کے اوپر ہے۔ اگر اس ایوان کو ہم چلانے کی صلاحیت پیدا کریں گے تو وہ باتیں جو آج محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں آئین کی حکمرانی کی، پھر ان باتوں کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ایوان کے اندر ہم مسلسل بہازرائی پولرائزیشن کی سیاست کریں گے تو شاید وہ امیدیں جو قوم نے ہم سے لگائی ہوئی ہیں ہم ان پر بھی پورا نہیں اتر سکیں گے، اور اس ایوان کی اور آئین کی مسلسل بے توقیری کا بھی ذریعہ بنتے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاضل ساتھیوں نے جو تقریریں کی وہ اس میں جو تلخی ہے وہ ان کی وقت کے ساتھ ضرور کم ہوگی، چونکہ اب ان کے اوپر یہ اب ہم انتخابی مہم سے آگے آ کر اس ایوان کے اندر بیٹھ گئے ہیں جہاں پر اب ہم نے اس ملک کے مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس ملک کے مسئلے کوئی باہر سے آ کے حل نہیں کرے گا، اس ایوان کی اجتماعی دانش ہے جس نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کل تک ہم اس طرف بیٹھے تھے، آج ہم اگر اس طرف بیٹھے ہیں تو یہی جمہوری عمل ہے کہ جب ہم کسی نشست کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کل کو اس جمہوریت کے ذریعے اور اس سیاسی عمل کے ذریعے کردار بدلتے رہتے ہیں، رول بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری روایات مستقل طور پہ تاریخ میں رقم ہوتی ہیں۔ تو میں اپوزیشن کے ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے ہم اس ملک کی خاطر، دیکھیے ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ جب آرمی پبلک سکول کے اندر ایک دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے یہ فاضل دوست اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنے کے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حکومت نے سب کو بلایا اور اس میں ساری قوم کی قیادت شریک ہوئی، سیاسی قیادت شریک ہوئی، سول قیادت شریک ہوئی، فوجی اور عسکری قیادت شریک ہوئی، اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اپنی سیاسی تقسیم سے قطع نظر ملک کے جذبے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر امن آیا۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہ جہاں کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے، وہاں پر بھی امن آیا، بلوچستان میں امن آیا، کراچی میں امن آیا، باقی علاقوں میں امن آیا۔ اور یہ وہ طاقت ہے جس نے بتایا کہ جب یہ قوم مل کر کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، وہ دہشت گردی کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کے اوپر بھی ابتدا میں بڑے اعتراضات آئے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اس وقت حزب اختلاف کے اندر جماعت تھی۔ ہم نے اس ایوان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی، لیکن سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے جب بیجنگ میں ہم گئے چھٹی جے سی سی میٹنگ میں تو پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے، اس میں ساری قوم نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب کیا۔ یہ طاقت ہے اتحاد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کی تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو ہم نیچا کریں گے، اس ملک کے مستقبل کو ہم نیچا کریں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں بھارت اور پاکستان دو ملک اپنے آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نوجوان آج سے 24 سال کے بعد جب تاریخ کا سامنا کریں گے تو جب بھارت کے نوجوان 100 سال کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بھارت کو دوسری یا تیسری بڑی معیشت بنا دیا، تو ہمارے نوجوان اس وقت تاریخ کا سامنا کس اعتماد کے ساتھ کریں گے؟ اور اگر ہم نے اگلے 24 سال کے سفر کو محفوظ کرنا ہے تو اگلے 5 سالوں کے اندر ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھنی ہے۔ اور یہ بنیاد میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کر سکتا ہے تو میرے نزدیک اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے،
चूंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। तो हमें जहां पे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, हम अपनी सियासत के लिए एक दूसरे से कंपीट करें, लेकिन जहां इस मुल्क का मफाद होगा वहां पर हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत सी बातें यहां पर की गई, मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे। मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझे भी तकरीबन 2.25 महीने उस अडियाला जेल के सेल में रखा गया कि जहां पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। दोस्तों, ये थी सियासत का एक और गर्म चैप्टर। आप बताएं, क्या ये एहसान इकबाल का बोल्ड स्टेप है या पार्टी के लिए मुश्किल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।